کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن کا موضوع انسان ہے. کائنات اس کے لیے پیدا کی گئی اور پوری کائنات اس کے ارد گھومتی ہے. اگر یہ انسان خراب ہو گیا پوری، اس لیے آپ دیکھیں گے وہ انسان جو قرآن کے ساتھ جڑا انہوں کیسا انسان بنا. رؤوف صاحب ماشاءاللہ خود بھی انہوں نے کعبۃ اللہ کے بارے میں کتاب لکھی، بیت اللہ کے بارے میں. یہ بغیر تشریح کے یقیناً رؤوف صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ تشریح کو حوصلہ دیتے ہو. ہاں بہت اچھا ہو جائے آپ ساتھ ہو جائیں. محسن محترم منسٹر نبی، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. محترم جناب عزت مآب صدر محفل جناب رؤوف صدیقی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شاندار باوقار تقریب میں موجود تمام قابل احترام شخصیات کو میری طرف سے فضل السلام علیکم. آپ کے سامنے پیش کی گئی لیکن کی تفسیر کو وہ لکھتے، اس کے اندر کوئی کیا تعاون کر سکتا ہے اور کون اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے. جب کوئی شخص کچھ کرنا ہی نہ چاہے تو اس کو کون سپورٹ کر سکتا ہے. اور جب بھی کچھ لکھا جاتا ہے حقانیت کے اوپر اور حق اور صداقت پر، تو پھر اس کے لیے تمام مدد اور تمام وسائل خود اس کا بندوبست کرتا ہے. یہ ہم میں کہ گائے بگائے اس میں ایک حصہ شعوری طور پہ بھی اور لاشعوری طور پر بھی، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے وہ اس میں حصہ ڈالتا چلا جاتا ہے. دیکھیے یہ اس کے لیے ایک بڑی شرط ہے اس دنیا کو گزارنے کے لیے، اس دنیا کو برتنے کے لیے. اور وہ شرط کیا ہے کہ توحید، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا. جب یہ تمام چیزیں ہم آہنگ ہو جائیں، یعنی توحید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، تو اس کے بعد پھر علم کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اس کے اندر سے کہیں پر بھی کوئی ایک جز بھی کمی بیشی ہو جائے تو ریاکاری کے زمرے میں تو آ سکتا ہے. وہ علم کسی حد تک آپ کو فائدہ تو پہنچا سکتا ہے زندگی برتنے کے لیے، لیکن آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہو، حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہو جائے تو آپ اخلاق کا ایک مجسم نمونہ بن سکتے. اور اگر قرآن آپ کے پاس ایک بہترین علم کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہو تو پھر کیا کہنے ہیں. پھر آپ کو دنیا میں برتنے کے تمام اصول جو اللہ رب العزت نے اسی واسطے اتارے زمین پر کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ اس نے اس زندگی میں رہنا ہے تو کیسے برتنا ہے، اور اس کے بعد کی ایک ایسی زندگی ہے جو کسی ماورائے علم ہے کہ اگر وہ انبیاء کو اللہ رب العزت بتا کے نہ بھیجتے تو انسانوں کو کبھی نہیں پتہ چلتا کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور ایک بہت بڑا حصہ ایک ایسا ہے جو فار ایور ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، جس پہ انعامات کے لیے بھی ہے اور سزا کے لیے بھی ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو قرآن کو جانتا ہو، آف کورس پورا نہیں، لیکن اگر اس کی ہیڈ لائنز کو بھی اگر زندگی کا وسیلہ بنا لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص قرآن
بات کو اتنا سا بھی جان لے تو اس کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے محبت کرے، پیار کرے، بالکل ایسے ہی پیار کرے، ایسی محبت کرے جیسے وہ اپنے خونی اور رحمی رشتوں سے کرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مسلک کیا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس حالت کفر میں ہے۔ وہ اس بنیاد پر تو نفرت کر ہی نہیں سکتا جو قرآن کو ذرا سا بھی سمجھ لے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو سند بھی دیتا چلوں، اس کے اوپر میں آپ کو دلیل بھی دیتا چلوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، آج بھی مسجد نبوی کی کیا خوبی ہے اور کیا مقام اور کیا درجہ ہے، کیا خوش رنگی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی آج بھی۔ لیکن وہ کیا عالم ہوگا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے ہوں گے، اور پھر وہ وقت کیسا ہوگا، پھر وہ لمحات کو ذرا ذہن کے اندر سوچئے، صرف اس منظر کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں ٹھہرا لیجئے کہ وہ منظر کیسا ہوگا جب سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب ہستی، انتہائی پاک اور صاف ہستی، جن کا کوئی مثل نہیں تھا، وہ تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی۔ پھر وہ منظر ذرا سوچئے کہ کافروں کا بدترین سردار کافر، بدترین کافر قبیلے کے بدترین کافر سردار جب آیا کرتے تھے تو مسجد میں بے دھڑک آ رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منصب کا احترام کرتے ہوئے خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اسے بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں جبکہ وہ ابھی تک ایمان بھی نہیں لایا، اور پھر آپ کے جسم اطہر کے اوپر کتنا پاک لباس ہوگا، وہ اپنی چادر اتارتے ہیں اور چادر بچھا دیتے ہیں اس کافر سردار کے لیے، اور چادر کے اوپر اس کو بولتے ہیں کہ اس پہ آپ بیٹھیں، اور پھر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسے اللہ کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی نبوت کے بارے میں بتاتے ہیں، خالق کائنات کے ساری گن اور وہ کون سی تاثیر ہوگی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں نہ ہو۔ اور جب تبلیغ کرتے ہیں اور آخر میں وہ شخص، وہ کافروں کا بدترین کافر سردار کھڑا ہوتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سن لیا، لیکن نہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے نہ آپ پہ ایمان لا رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ پھر ذرا یہ منظر سوچئے کیا ہوا ہوگا، صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر وہ کافروں کا بدترین سردار کھڑا ہوتا ہے واپس جانے کے لیے، آپ احترام میں دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے رخصت کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا نا کہ اس کی قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، یا آپ کی تربیت کیسی تھی، آپ کا مزاج کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی عملی تفسیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قرآن ہی تو تھا جو ایک بدترین کافر سردار کو احترام کے ساتھ بٹھا رہا تھا، اور جب وہ جا رہا تھا تو احترام کے ساتھ اس کو رخصت کیا جا رہا تھا، اور جب رسالت مآب